جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى ربه يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. کروں گا درود شریف پڑھ لیں. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا. رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل, وہاں میری سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا, کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا. جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے خوب کی صورت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور حشر کا دن
دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، تو پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ غلط نہیں ہوگا، لیکن ان ضروریات کو اچھے طریقے سے اور مناسب روزگار سے جو پورا کرنا ہے وہ خود میں ایک عبادت ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک کاروبار کے سلسلے میں ایک افتتاحی تقریب ہے، تو اس کے لیے جو اس موجودہ دور کے اور کاروبار کے جو مطلب تقاضے ہیں ان کو اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ایک مختصر سا خطاب ہے حافظ جمال الدین صاحب کا، ہم نے آپ کے لیے ارینج کیا ہے۔ میں حافظ جمال الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس مختصر خطاب کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں اور کاروباری امور اور دنیاوی لحاظ کے حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے کوئی کارگر اصول بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگیوں کبریائی اللہ مال کے ارض و سما کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا درود و سلام ہو سید الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب خدا، حبیب کبریاء، میرے اور آپ کے محبوب رہبر و رہنما سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ محترم سامعین، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ اس بزم میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب کو، جنہوں نے کاروباری سلسلے میں رزق حلال اور کسب حلال کے سلسلے میں وہ اپنے معاشرے کو آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم روزی کمانا اور اس کے لیے ہر انسان کو کوشش کرنا، رب الکائنات کا فرمان ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، الکاسب حبیب اللہ، جو آدمی محنت سے، مشقت سے روزی کماتا ہے وہ یقیناً
اللہ رب العزت کا پسندیدہ اور آپ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، لہذا رزق جو ہے خالق کائنات کا یہ فرمان عالی شان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر جتنی مخلوق ہے، رب کل کائنات کا یہ فرمان عالی شان ہے، ان سب کا رزق جو ہے اللہ کے ذمے ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ جو آدمی رزق حلال کرتا ہے، یعنی کمائی کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ تجارت کے ذریعے روزی حاصل کی جاتی ہے، یا صنعت و حرفت کے ذریعے، یا زراعت کے ذریعے، یا ملازمت کے ذریعے، جس ذریعے سے بھی روزی حاصل کی جاتی ہے، روزی کمائی جاتی ہے، یقین جانے ان میں حلال طریقہ جو میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے 30ویں پارے میں سورۃ المطففین، اس کی میں نے ابتدائی آیات پڑھی ہے، اس سورت کی 36 آیات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسی قوم کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ، فرمایا ویل للمطففین، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتی ہیں الذین، کہ وہ لوگ جو ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ان کو کم دیتے ہیں، ناپ کے ذریعے بھی اور تول کے ذریعے بھی۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ وارننگ دی ہے کہ حقیقت میں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے اٹھنا ہے اور ہم نے اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور محبوب کبریا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا واضح فرمان عالی شان ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم کا کوئی بیٹا اپنے پاؤں کو حرکت نہ دے پائے گا، فرمایا جب تک حتی یسأل عن اربع، کہ جب تک وہ 4 چیزوں کا، 4 سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا۔ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، تجھے زندگی دی گئی، تو نے زندگی کو کہاں فنا کیا، اور ساتھ ہی فرمایا وان شبابہ فیما ابلاہ، تجھے جوانی دی گئی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا۔ حالانکہ عمر میں جوانی بھی ہے، لیکن جوانی کا خاص طور پر تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جوان آدمی اپنی جوانی کی مستی میں، وہ کہتا ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، کنبے قبیلے کی پرورش کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور تاجروں، تجارت کرنے والوں جو امانت کو، دیانت کو پیش نظر رکھتا ہے، ہر معاملے میں وہ امانت کا امانت دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بشارتی فرمان موجود ہے، فرمایا ایسا آدمی جو ہے اس کا انبیاء کے ساتھ اس کا ساتھ ہوگا، اور اس کے ساتھ فرمایا شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا، صالحین کا اس کو ساتھ نصیب ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ میری روزی جو ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے،
جو آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے اسی صورت میں اس قوم کا ذکر فرمایا جس کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، میری قوم تم نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، پورا کرنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو کم نہ دینا اور لوگوں کے مال میں کمی نہ کرنا۔ اور یہ بات جو ہے حقیقت میں آج اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ فرمایا حضرت شعیب نے اپنی قوم سے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اگر تم نے اس معاملے میں نافرمانی کی، حد سے تجاوز کی، تو تم فساد کرنے والے ہو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 12 سال تجارت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت یعنی کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کے سلسلے کو، بھائی چارے کو قائم کیا، اور بھائی چارے کی شاید آج ہم نے اہمیت کو سمجھا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بڑا واضح اعلان فرمایا، کائنات کے لوگوں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقت میں وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ میں اور آپ ذرا اپنے آج گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جس سلسلے میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ المنورہ میں ایک آدمی تھا، جہنیہ نامی آدمی، جس نے 2 باٹ رکھے ہوئے تھے، لینے کے لیے، خریدنے کے لیے اور باٹ تھا اور بیچنے کے لیے اور باٹ تھا، یعنی ترازو 2 طرح کے رکھے ہوئے تھے۔ آج ہم بھی حقیقت اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ متففین کا جو مطلب ہے یعنی التففیف کہتے ہیں معمولی سی چوری کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی وزن کرتے ہیں وزن میں معمولی سی کمی کرتی ہیں، اور کئی جو ہے وہ جلدی کے ساتھ دے دیتے ہیں، اور تاکہ گاہک جو ہے اس کو معلوم ہو کس نے پورا دیا ہے، معمولی سی چوری سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی نے 10 درہم کی قمیص پہنی ہے، 10 درہم کے یا دینار کے کپڑے پہنے ہیں، اگر 1 دینار جو ہے حرام کا ہے، فرمایا اس آدمی کی جب تک وہ لباس پہنے رکھے گا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ پراگندہ ہے، وہ سفر کر کے آیا ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتی ہے، لیکن اس آدمی کے بارے میں بڑے لمبے ہاتھ کر کے اپنے رب سے دعا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے اور اس کا پہننا جو ہے وہ حرام کا ہے، لہذا ایسے آدمی کے اللہ دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخوت کا سلسلہ جاری کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ سعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو مدینہ المنورہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ ان کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 دفعہ پھل دیا کرتا تھا،
جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون آیا کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ باغ جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سعد بن ربیع کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی مقرر کیا تو حضرت سعد کہتے ہیں میرے پاس اللہ رب العزت نے مجھے بہت مال و دولت دیا ہے، اور حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی جو تو پسند کرے میں اس کو طلاق دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لینا، آدھا مال میں تجھے دے دیتا ہوں، لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پر۔ فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ رب العزت نے یہ ہنر دیا ہے، میں اگر زمین کی مٹھی نکالوں اللہ رب العزت اس مٹھی میں برکت دے گا، اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ کمال ہنر دیا ہے، میں تجارت کرتا ہوں، دلونی علی الاسواق، مجھے بازار کی طرف میری رہنمائی کر دو، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بتلایا جاتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ رب العزت نے بے شمار مال و دولت عطا کیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، ان کے خزانوں میں جواہرات ہیں اور بے شمار خزانہ ہے، لیکن اپنے کھانے کے لیے اتنا ہی لیتے ہیں جس کی انہوں نے مزدوری کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں یہ برکت رکھی تھی کہ وہ لوہے کے تیر بنایا کرتے تھے، ایسے ہی لوہے کو جس طرح ہم موم کو دائیں بائیں اور اس کو پھیلا لیتے ہیں، قریب کر لیتے ہیں، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام محنت مشقت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام وہ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم کے مطابق، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائی۔ پتہ چلا محنت و مشقت کے ساتھ جو روزی کمائی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں بھی ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور حالی نے کیا خوب کہا ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے یہ بزم جو سجائی ہے، حقیقت میں وہ یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں ہم اس امت کے افراد ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان عالی شان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا تم بہترین امتیں ہیں اور تمام امتوں سے آپ بہترین امت ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اس بہترین امت کے بہترین افراد بنا دے، اور اس میں بہترین امت کی 3 خوبیاں بتائی ہیں۔ کیا خوبیاں ہیں؟ وہ خوبیاں ہیں جو آج ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں یہ خوبی ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، دوسری خوبی یہ ہے کہ تم برائی کو دیکھ کر برائی کو روکتے ہو۔ کیوں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم برائی کے دیکھو، فرمایا اگر تم میں ہمت اور طاقت ہے تو ہاتھ سے اس کو روکو، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، زبان سے ہی کہہ دو کہ یہ تیرا عمل صحیح نہیں ہے، تو تول رہا ہے کم تول رہا ہے، تو ناپ رہا ہے کم ناپ رہا ہے، تو نے ایسا کیا ہے کہ وزن میں کمی کی ہے،
کیوں ایسا کیا ہے؟ یہ کہنے کی آج ہم میں جرت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جرت دی ہے اور بتلایا ہے کہ اگر تم زبان سے نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، فرمایا فاب قلب ہی، اپنے دل میں برا جانو، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، حقیقت میں دیکھا جائے تو آج کل جو معاملات ہیں، اللہ رب العزت نے یقین جانے جس طرح عقیدہ توحید کی تاکید کی ہے قرآن کریم میں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے رزق حلال کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم لعلکم تفلحون۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا اللہ رب العزت نے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور کہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کائنات کے لوگوں اللہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ہستی ہے ذو القوۃ المتین، جو مضبوط ترین ہے، جو ساری کائنات کو اکیلا ہی بنانے والا، اکیلا ہی پیدا کرنے والا، اکیلا ہی رزق دینے والا ہے۔ اس اللہ نے معاملات کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تجارت کے ذریعے نفع لے سکتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق رزق حلال کے سلسلہ میں محنت و مشقت کے مطابق اور سنت نبوی کے مطابق ہمیں تجارت کرنی چاہیے۔ روزی کمانے کے تمام جو ذرائع ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ یقین جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے اتنی برکت ہے کہ خود رحمت کائنات کا یہ فرمان عالی شان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور کائنات کے لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ، اس کو میرا ساتھ نصیب ہوگا، میرے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، اور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں احکام الہی کے مطابق اور رحمت کائنات کی فرامین کے مطابق عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ انگیز خطاب کے لیے حافظ جمال الدین صاحب کے مشکور ہیں۔ خدا فرما رہا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، حبیب خدا فرما رہے ہیں دیانت دار جو تاجر ہے اس کا حشر ہوگا انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ۔ تو یہ ایک دیانت داری کا جو ریوارڈ ہے نا وہ مطلب ہماری سوچ سے زیادہ ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو باتیں ہوئی ہیں ان پہ عمل کرنے کی اور استقامت کی توفیق دے۔ کوئی بھی دوست حلقہ یارانہ ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی انسان اسے وراثت میں نہیں لے سکتا، انہیرٹ نہیں کر سکتا۔ دوست آپ دنیا پہ آ کے بناتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کاروباری سرکل ہے، آپ کسی یونیورسٹی میں، آپ کسی کالج میں ہیں، تو جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں وہ خود آپ نے بنائے ہیں، آپ نے سوچ کے بنائے ہیں۔ اگر آپ کی شخصیت کا کسی نے اندازہ لگانا ہے، آپ کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس سے وہ لگا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب نے عبدالرحمان پولٹری سروسز کے پروقار افتتاح کے لیے اپنے معزز دوستوں کو دعوت دی۔ ان کے مشکور بھی ہیں جو ان کا معزز حلقہ یاراں ہے،
اس نے ادھر آ کے اس محفل کو 4 چاند لگائے، تو میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام جو دوست اس محفل میں آئے ہیں ان کا اپنی زبان سے خود شکریہ ادا کریں۔ ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آپ نے اتنے مشکل حالات میں ٹائم نکالا، اور ویسے بھی روٹین میں بھی آپ انتہائی مصروف لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے میری ایک ریکویسٹ پہ اتنے مشکل حالات میں وقت نکالا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میرے اس سفر میں 30 سال کے اس پریکٹیکل پروفیشنل زندگی میں مجھے جتنے بھی لوگ ملے، میرے والدین سے لے کے، میرے بھائیوں سے لے کے، میرے دوستوں سے لے کے، میرے گاہکوں سے لے کے، کمال کے لوگ ملے۔ یقین کیجئے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن پر اللہ کا بے پناہ فضل ہے، بے پناہ کرم ہے، جس کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میرے والدین نے انتہائی محنت سے مجھے اس لیول پہ لے کے آئے، مجھے پڑھایا، میری تربیت کی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرے والدین نے مجھے نام دیا ہے میں اس کو خراب نہ کروں، اور الحمدللہ کسی حد تک میں اس بات میں کامیاب ہوں۔ میرے بڑے بھائی ہیں جی ملک سلیمان صاحب، یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے اپنی جوانی ہمارے لیے قربان کر دی۔ میری پڑھائی کے لیے یہ 37 ایئر رہے ہیں سعودیہ میں۔ اتنے کمال کے بھائی ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی تعریف کر سکوں۔ پھر میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں جی، عبدالستار اور حافظ عبدالغفار۔ انہوں نے مجھے بڑے بھائیوں کی طرح فیل کیا، محسوس کیا، میری عزت کی ہے، اور مجھے ڈیل کیا ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح۔ جہاں مجھے ضرورت پڑی ہے، جہاں مجھے کسی پیسے کی، کسی مدد کی ضرورت پڑی ہے، یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ جو ان کے پاس پیسہ ہے، جو ان کے پاس مال ہے، وہ ان کا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے آفر کیا، کبھی میرا ہاتھ نہیں روکا۔ عزت بھی دی ہے، مدد بھی دی ہے، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور اللہ کا یہ جو فضل ہے مجھ پہ، کرم ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کر سکوں۔ اسی سفر میں کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر میرے پارٹنر ہے، ایکس پارٹنر محمد عمران ڈار، وہ آ نہیں سکے، کچھ مجبوریاں ان کی، کچھ مصروفیات تھی۔ مجھے کسی لمحے یہ محسوس نہیں ہونے دیا، چھوٹے ہونے کے باوجود میرے بڑے بھائی کا رول پلے کیا انہوں نے، اور میری ہر کامیابی میں وہ بہت زیادہ شریک ہیں، بلکہ انہی کی وجہ سے میں اس وقت یہاں پہ کھڑا ہوں۔ ڈاکٹر آفتاب احمد خان صاحب کا میں ذکر نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ ہمارے اس بزنس کے سفر میں ان کی بے انتہا مدد ہے، بے انتہا سپورٹ ہے ان کی، اور اسی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہر آدمی جب نیا سٹیپ لیتا تو کچھ خوف زدہ ہوتا ہے کہ شاید یہ معاملہ چلے نہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہے کہ میرے ان دوست احباب نے، فارمر نے میرا پورا ساتھ دیا، اور مجھے یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں نے یہ نیا بزنس شروع کیا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں صدیوں سے کر رہا ہوں، یہ صدیوں سے میرے کسٹمر ہیں۔ ہم ہمیشہ ہی پولٹری میں یہ ہوتا ہے کہ مال تیار کر کے مال سیل کرنا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے جس میں مشکلات آتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ پولٹری کا اگر کوئی مشکل مرحلہ ہے نا، وہ مال سیل کرنا مرحلہ ہے۔ میرے وہ حضرات، دوست احباب جو مال اٹھاتے ہیں، یقین کیجئے، میں دل سے کہہ رہا ہوں، کسی لمحے مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یار میرا مال تیار ہو گیا، خود ہی اٹھا کے لے گئے۔ پھر اس کے بعد جو آخر سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ ریکوری کا مرحلہ ہوتا ہے، پیسے واپس آنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ میرے ان پیارے دوستوں نے، میرے ان مہربانوں نے اس سلسلے میں تو میری انتہا سے زیادہ مدد کر دی۔ میں صبح آگے کہتا تھا کہ میں آج اس کو فون کروں گا، اس پارٹی کو فون کروں گا کہ مجھے پیمنٹ لگوا دیں۔ یقین کیجئے میرے فون کرنے سے پہلے ہی سلپ مجھے وہ واٹس ایپ کر دیتے تھے کہ یہ اماؤنٹ ہو گئی ہے، باقی شام کو ہو جائے گا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس بات کا اللہ اجر دے گا ان کو، میں ان کا مشکور رہوں گا، تا حیات مشکور رہوں گا۔ حافظ صاحب نے
ہمارے بزنس کے معاملے میں ہمیں کس طرح رہنمائی کرتا ہے ہمارا دین، اس بات پہ روشنی ڈالی اور کمال کی روشنی ڈالی۔ میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی میں اگر یہ سارے معاملات اس طرح ہم اس چیز کو لینا شروع کر دیں تو ہماری زندگی جنت بن جائے۔ ہم اس وقت اس دور میں جن مسائل کا شکار ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لین دین کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لینے کے لیے ہمارے اور پیمانے ہیں اور دینے کے لیے پیمانے اور ہیں، اور جس بات کی وعید دی گئی ہے قرآن پاک میں ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میری دعا ہے، میری ہلکی سی کوشش ہے، اور آپ میرے دعا کریں کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسندیدہ طبقے میں شامل ہو جاؤں کہ میرا نام بھی آ جائے خیر الناس، میں بھی لوگوں کو نفع دے سکوں۔ انہی الفاظ میں اکتفا کروں گا، اور آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے اور مشکل ترین حالات میں وقت نکال کے آپ حاضر ہوئے۔ میں تا حیات آپ کو مشکور رہوں گا۔ السلام علیکم۔ یہ تھے جی ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، عبدالرحمان پولٹری سروسز کے روح رواں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک ہیں، اور جو ہمارے جیسے جونیئر ویٹس ہیں ان کے لیے ان کی زندگی ایک ٹیمپلیٹ جیسی ہے، یعنی اس پہ ہم نے چلتے جانا اور کامیابی ہمارے لیے ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ واسطہ تعلق ایک گریچیٹیوڈ ہے، ایک آنر ہے، ایک مطلب آپ پورے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کا پولٹری میں نام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ التماس ہے کہ وہ جس سیٹ اپ کے افتتاح کے لیے ہم کو بلایا گیا ہے، اس سیٹ اپ کو کامیابی کی طرف گامزن کرے۔ ڈاکٹر صاحب کو جو ڈاکٹر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے، ویسے تو وہ بزنس میں پرانے ہیں، لیکن جو نیا سیٹ اپ ہے اس کے لیے انہیں استقامت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بزنس میں ہر طرح کی کامیابی جو ہے ان کو عنایت کرے۔ تو میں دعا کے لیے درخواست کروں گا حافظ صاحب سے کہ وہ دعا کروا دیں، اختتامی دعا اس تقریب کے لیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ کائنات کے خالق و مالک، ہم سب کے رزق حلال میں اللہ مزید برکت نازل فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھائی، ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کے اللہ مال جان ایمان میں اللہ رحمت و برکت کا نزول فرما۔ اللہ ان کی تمام دلی خواہشات کو قبول و منظور فرما۔ دنیا اور آخرت میں اللہ ان کو کامیاب و کامران فرما۔ اللہ جتنے ہی بھائی یہاں موجود ہیں، اللہ ان سب کی نیک حاجات اور نیک تمناؤں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ اللہ ان سب کے مال جان ایمان میں اللہ برکت نازل فرما۔ میرے مولا ہم سب کو رزق حلال کے لیے محنت و مشقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رزق حلال کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو صحیح معنی میں سچے مسلمان بنا دے، سچے پیغمبر کے سچے خادم بنا دے، سچے دین کے سچے غلام بنا دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن
رحمت کائنات کے ہاتھوں پانی پلانا، میرے مولا اپنے فضل و کرم سے تمام بھائیوں میں ہم سب میں اللہ اخلاص جیسی دولت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو ریاکاری جیسی لعنت سے محفوظ فرما، اللہ دکھلاوے جیسی لعنت سے محفوظ فرما، اللہ ہم کسی سے دوستی کریں تو ہماری دوستی اخلاص کی بنا پر ہونی چاہیے، دین کی بنا پر ہونی چاہیے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے احکام الہی جو ہے اللہ ان کو صحیح معنی میں کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو صحیح معنی میں 5 وقت کے مسلمان نمازی بنا دے، اللہ جو نماز کے سلسلے میں بھائی کوتاہی اور غفلت کرتی ہیں اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دے، اور نماز پنجگانہ کا ہم سب کو اللہ پابند بنا دے، میرے مولا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب ترین غلام جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا ساتھ فرمانا، میرے مولا ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، ہم سب کو رزق حلال اور وافر عطا فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں جی صاحب جی، روٹی ہاں روٹی چاول ہی نہیں روٹی